گفتگو غفلت سے۔ تحریر ڈاکٹر جاسم محمد متو۔ میں دارالمطالعے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا کہ ایک کتاب زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ میں نے تعجب سے سوچا اسے یہاں کس نے ڈال دیا ہے۔ میں تو کتابیں سلیقے سے رکھنے کا شوقین ہوں، پھر اسے زمین پر کس نے گرا دیا؟ کیا یہ خود ہی گر پڑی یا کسی نے میری کتاب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے؟ میں نے کتاب اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کتاب سے یکایک ایک لفظ زمین پر گر پڑا۔ میں اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے کہا، مجھے مت پکڑو۔ میں نے تعجب سے دیکھا تو یہ لفظ تھا غفلت۔ میں نے کہا، کیا الفاظ بھی بولتے ہیں؟ کتاب: ہاں، جب غفلت حد سے بڑھ جاتی ہے تو الفاظ بھی پکار اٹھتے ہیں۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ کیا میں غافل ہوں؟ غفلت نے کہا، تمہارا دل ایمانی کیفیات سے غافل ہے۔ اب دیکھو نا، تمہارے اندر مراقبے اور غور و فکر کی کمی ہے، مجاہدے کی کمی ہے، نہ احتساب ہے اور نہ توبہ اور انابت ہے۔ میں نے کہا، ہاں، بات تو تمہاری بالکل صحیح ہے، میں فکری اور تحریکی لحاظ سے تو ٹھیک ہی ہوں، لیکن میری زندگی کا ایمانی پہلو کمزور ہے۔ روحانی غفلت میری زندگی کا حصہ بن چکی ہے، لیکن اے غفلت، یہ تو بتاؤ اس کا سبب کیا ہے؟ غفلت نے کہا، غافلوں کے ساتھ رہنا ہی اس کا سبب ہے۔ وہ بدی کو اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں اور برائیوں کو خوبصورت لباس میں دکھاتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے ان کے ساتھ رہنے اور ان کی بات سننے سے منع فرمایا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ سورہ کہف، آیت نمبر 28۔ اس کی بات مت مانو جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اور اس نے اپنے خواہش نفس کی پیروی کی۔ میں نے کہا، کیسے معلوم ہو کہ دل غفلت کا شکار ہے؟ غفلت نے کہا، سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں، جب انسان کی پوری توجہ اس کی ذات، اس کے مال، اس کے بچوں، اس کے ساز و سامان اور شہوتوں کی طرف ہو جائے اور وہ اپنے دل میں اللہ کے لیے کوئی جگہ نہ چھوڑے۔ میں نے کہا، تمہارا خیال ہے کہ غفلت والوں کی صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے، حالانکہ جو خود غافل ہیں وہ دوسروں پر کیا اثر ڈالیں گے؟ غفلت نے کہا، ارے اللہ کے بندے، لمحے بھر کے لیے سوچو کہ دھواں گھر کو جلاتا نہیں مگر کالا تو کر دیتا ہے۔ میں نے کہا، یہ مثال تو بہت پیاری ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ ایمان کے تقاضوں سے غفلت کا زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ غفلت نے کہا، غافل کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اسے اللہ کے ساتھ تنہائی حاصل ہوتی ہے تو اس کے دل میں خوشی اور انبساط کا احساس پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کی یاد اور قرآن کی تلاوت اسے مسرور اور سرشار نہیں کرتے۔ اللہ کے دیدار کا شوق اس کے دل کو بےتاب نہیں کرتا۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے کہا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ سورہ اعراف۔ اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں، زاری و خوف کے ساتھ، زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے پرجوش ہو کر کہا، ارے ہاں، یہی تو میری پریشانی ہے۔ میں لوگوں کی بھیڑ میں مل جل کر رہنا ہی پسند کرتا ہوں اور اب مجھے اس کی عادت پڑ گئی ہے۔
اب اللہ کے ساتھ خلوت میں اور اس کی یاد میں مشغول رہنا مجھے راز ہی نہیں آتا۔ غفلت کے بارے میں مجھے کچھ اور بھی بتاؤ۔ غفلت نے کہا، تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ تم ایک بے آب و گیا صحرا میں گم ہو گئے ہو، کھانا پانی ختم ہو گیا ہے اور تم موت کے منہ کے قریب پہنچ گئے ہو، اور پھر مایوس ہو کر اپنے آپ کو موت کے حوالے بھی کر دیا۔ ابھی تم موت کا انتظار ہی کر رہے تھے کہ دور ایک قافلہ نظر آیا اور تم اٹھ کر اس کی جانب دوڑ پڑے۔ دوڑتے ہوئے ایک کانٹا تمہارے تلوے میں چبھ گیا اور تم رک کر اسے دیکھنے لگے۔ اسی دوران پھر جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ قافلہ تو کسی ٹیلے کی آڑ میں چلا گیا ہے، نظروں سے گم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، اس میں بھلا غفلت کی کون سی بات ہے؟ غفلت نے کہا، یہی کہ دنیا کے کانٹوں میں مصروف ہو جانا۔ میں نے پوچھا، دنیا کے کانٹے کیا ہے؟ غفلت نے کہا، یہ کانٹے ہیں دنیا سے وابستہ ہونا، دل کو پوری طرح مال و منصب، زن، زیب و زینت کی طرف جھکا دینا، اور ان چیزوں کو اللہ کے حقوق سے بھی بڑھ کر سمجھ لینا۔ یاد رکھو، جب غفلت چھا جاتی ہے، خواہ دل کی ہو یا زبان کی، کان کی ہو یا آنکھ کی، تو اس وقت انسان کی سخت آزمائش ہوتی ہے۔ مجھے ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی۔ ایک روز انہوں نے کہا تھا، جب تم آزمائش زدہ کو دیکھو تو اللہ سے عافیت کی دعا مانگو۔ پھر مجھ سے کہنے لگے، جانتے ہو آزمائش زدہ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ سے غافل ہوں۔ غفلت، ہاں یہ بہت سچی بات ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، خوشخبری ہے اس کے لیے جو نیند سے بیدار ہو جائے، ماضی کے بگاڑ پر آنسو بہائے اور پھر نافرمانی کے دائرے سے نکل کر نیکی کے دائرے میں آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا صحیح اعتراف گناہ کے برے ارتکاب کو مٹا دے، لیکن یہ اس دن سے پہلے ہو جب اس کی بات بے سود اور اس کا عذر بے وزن ہوگا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ غفلت نے کہا، کبھی کبھی دائی حق کیے راستے کی ایک ٹھوکر اسے چونکا دیتی ہے کہ راستہ تو ابھی بہت کم طے ہوا ہے، اور پھر وہ عمل اور تقوی میں مزید اضافے کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے۔ لیکن میں تمہیں خوشی کی بات بھی بتاؤں کہ ہر غفلت قابل مذمت نہیں ہوتی۔ غفلت کی ایک قسم پسندیدہ بھی ہے۔ اسی کے بارے میں امام مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ مجھے موت کب آئے گی تو خوف سے میرا دماغ خراب ہو جاتا۔ یہ تو اللہ کا بندوں پر احسان ہے کہ وہ موت سے تھوڑا سا غافل ہو جاتے ہیں۔ غفلت، ایک اور مفہوم بھی ہے غفلت کا جس پر میں نے اب تک بات نہیں کی۔ میں نے کہا، وہ کیا؟ بتاؤ، آج میں غفلت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہتا ہوں۔ غفلت نے کہا، لوگوں کا مذاق اڑانے اور ان کے عیبوں کو تلاش کرنے کا سبب خود اپنے آپ سے غفلت ہے۔ امام عون بن عبداللہ کے الفاظ ہیں، جس نے اپنے آپ کو لوگوں کی عیب جوئی کے لیے فارغ کر رکھا ہے، میں نے دیکھا کہ وہ اپنے آپ سے غافل ہے۔ سو اے بندہ خدا ہوشیار رہو، غفلت کو دل کے قریب بھی نہ پٹکنے دو، تمہارا شمار متقیوں میں ہوگا اور متقیوں کی دعوت میں تمہیں بلایا جائے گا۔ میں نے پوچھا، متقیوں کی دعوت کیسی؟ غفلت میں کہا، قیامت کے دن متقی مومنوں کی تقریب دعوت اس دن غافلوں سے کہہ دیا جائے گا، آج ہم انہیں فراموش کر دیں گے کیونکہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا۔ میں نے کتاب کھولی اور گرے ہوئے لفظ غفلت کو اٹھا کر اس کی جگہ پر چسپاں کر دیا۔ کتاب اور اس کے الفاظ مطمئن تھے،
کہ انہوں نے ہوشیار کرنے کی ذمہ داری ادا کر دی، اور میری زبان پر یہ دعا تھی، اللہم لا تجعلنی من الغافلین، اے اللہ مجھے غافلوں میں مت بنا۔